بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عدنان۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو غسل کا مکمل طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سے دوست و احباب پوچھتے ہیں کہ ہمیں مکمل غسل کرنے کا طریقہ سکھائے، اور یقین کریں بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ ان کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں کے کہنے پہ غسل کا طریقہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب خود بھی سماعت فرمائے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو دوستو، غسل کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آخر تک سماعت فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غسل کن صورت میں فرض ہوتا ہے۔ تو نمبر 1، جماع سے یعنی میاں بیوی کے ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرنا واجب اور فرض ہوتا ہے۔ نمبر 2، احتلام یا منی کود کر شوہر سے نکلنا۔ اسی طرح خواتین کی حیض اور نفاس سے فراغت پر غسل فرض ہوتا ہے۔ دوسری بات، غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ تو دوستو، غسل کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، تمام بدن پر پانی بہانا۔ تیسری بات، غسل کی سنتیں 5 ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کی کلائی تک دھونا۔ نمبر 2، استنجا کرنا اور جس جگہ پر یعنی مطلب بدن پر نجاست یعنی گندگی لگی ہوئی ہو اسے دھونا۔ نمبر 3، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4، پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 5، بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ یہ 5 سنتیں ہیں غسل کی۔ تو اب غسل کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے اور بدن سے حقیقی نظر آنے والے نجاست یعنی گندگی دھو ڈالے۔ اس کے بعد وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد تمام بدن پر تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملے۔ اس کے بعد سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ نوٹ: بدن پر پانی بہاتے وقت دائیں یعنی سیدھے ہاتھ سے شروع کرے، یعنی پہلے دائیں ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ پانی ڈالے اور پھر بائیں ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ غسل میں مکروہات 3 ہیں۔ نمبر 1، غسل کے دوران پانی زیادہ بہانا۔ نمبر 2، سطر کھلا ہونے کی حالت میں بات کرنا یا قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 3، سنت کے خلاف عمل کرنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر بدن پر ایک بال کے برابر جگہ خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر غسل کے دوران منہ یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا یا بدن کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہو اور بعد میں یاد آیا تو تھوڑا پانی لے کر اسی وقت دھو لے۔ دوبارہ غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر نہیں دھویا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر بیماری کی وجہ سے سر پر پانی ڈال کر نقصان کرے تو سر چھوڑ کر باقی سارا بدن دھو لینے سے غسل ہو جائے گا۔ اور اگر خواتین نے انگوٹھیاں یا بالیاں پہنی ہوئی ہے تو اسے خوب ہلا کر تاکہ پانی بدن تک پہنچ جائے، اور اگر پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ نوٹ: جو عورتیں ناخن پالش لگاتی ہے جس کی وجہ سے ناخنوں پر پانی نہیں پہنچتا تو ان کا غسل نہیں ہوتا۔ شرعی روح سے وہ ناپاک ہی رہتی ہے، نماز وغیرہ بھی ان کی ادا نہیں ہوتی۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو غسل کا مکمل طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک پہنچائے اور مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسن نشریات کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔